ہمارے ساتھ تو 3 مرتبہ دھوکہ ہوا ہے. مطلب ہم تیسری مرتبہ تقسیم کے عمل سے گزارنے کی ہمیں کوشش کی جا رہی ہے. پہلی مرتبہ برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کو سب کو پتہ ہے کہ سب سے کہا کہ برصغیر کے 10 کروڑ مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن چاہیے، اور جہاں مسلمان آزادی کے ساتھ رہ سکیں گے، جہاں کوئی تفریق نہیں ہوگی، سب مسلمان ہوں گے، سب بھائی ہوں گے، کوئی مذہب کی بنیاد پر تفریق نہیں ہوگی. ہمارے بزرگوں نے بلا سوچے سمجھے صرف اسلام کے نام پر کہ اسلام کے نام پر ایک وطن چاہیے، برصغیر کے 10 کروڑ مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن چاہیے. ہمارے بزرگوں نے نعرے لگانا شروع کر دیے، بٹ کے رہے گا ہندوستان، لے کے رہیں گے پاکستان. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ادھر ظلم ہو رہے ہیں، ادھر نعرے لگ رہے ہیں، ادھر بچے کٹ رہے ہیں، ادھر نعرے لگ رہے ہیں، ادھر لوگوں کو، معصوم بچوں کو نیزوں پہ اچھالا جا رہا ہے. بزرگ کہہ رہے ہیں ہم 10,000 لوگ قربان، 10 لاکھ لوگ قربان، پاکستان بنے گا، پاکستان بنے گا. بے پناہ قربانیاں دے کر، بے پناہ مصیبتیں جھیل کر آپ نے پاکستان بنایا، اور لوگوں نے نماز شکرانہ ادا کی کہ اللہ کا شکر ہے پاکستان بن گیا. پاکستان کی طرف ہجرت کرنا شروع کی. پہلی مرتبہ آپ کے ساتھ دھوکہ کب ہوا؟ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جب اس پاکستان میں پہلی مرتبہ لینڈ کیا تو پہلا حکم نامہ یہ جاری کیا تھا کہ پاکستان، یہاں جو بھارت کے اندر لوگ رہ گئے، جو انڈیا میں لوگ رہ گئے، وہ وہاں کے وفادار بن کے رہے. اگر ان کا وفادار بننا تھا تو برصغیر کے 10 کروڑ مسلمانوں، اس وقت 10 کروڑ مسلمان تھے پورے برصغیر پاک و ہند، تو پھر پاکستان کا نعرہ کیوں لگایا تھا؟ جب یہ کہنا تھا کہ برصغیر پاک و ہند کی جو مسلمان ہیں جو بھارت کے اندر رہ گئے وہ بھارت کے وفادار بن کے رہیں، تو پھر قربانیاں کیوں لی تھی؟ لوگ جب کٹ رہے تھے تو انہیں منع کر دینا چاہیے تھا کہ تمہارے اس UPCP میں پاکستان بننے والا نہیں ہے اور تمہیں وہاں آنے کی اجازت بھی نہیں ہوگی. تو لوگ تقسیم نہیں ہوتے. ہمارے آدھے خاندان آ گئے، آدھے خاندان وہاں رک گئے، سرحدیں بند کر دی. پہلی مرتبہ مہاجر قوم کے ساتھ دھوکہ ہوا، اور قوم کی تقسیم کی وجہ سے آج ہم اپنے عزیز و اقارب سے بات نہیں کر سکتے، اس خوف کی وجہ سے کہ اگر میں نے فون کیا تو کہیں ہمیں انڈین ایجنٹ قرار نہ دے دیا جائے. میرے رشتہ دار، میری سگی ممانی جان، مامو جان کا انتقال ہوا، ہم فون نہیں کر سکے کہ یار کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پر الزام آ جائے کہ ہم نے انڈیا فون کیا تھا. مشرقی پنجاب کا آدمی مغربی پنجاب سے ڈیلی 10 مرتبہ فون پر بات کرتا ہے، اس پر کوئی شک نہیں کرتا، اس پر کوئی رکاوٹ نہیں ہے. ہمارے ساتھ ظلم ہے. ہماری قوم 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی. اس کے بعد پھر وہی لوگ جنہوں نے پاکستان بنایا تھا پھر پاکستان بچانے کی جدوجہد کرنے لگے. اور جب مشرقی پاکستان کے اندر علیحدگی کی تحریک چلی اور پاکستان کی افواج اس علیحدگی کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی، اور آپ کے بہت سارے عاقبت اندیش افسران نے یہ تک کہا کہ ہمیں زمین چاہیے، بنگالی نہیں چاہیے، اور وہاں جب ظلم و بربریت ہوئی تو ظاہر ہے کہ علیحدگی کا معاملہ عروج پر پہنچ گیا. اس وقت بھی پاکستان بچانے کے لیے اور اپنی افواج کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کی زندگیاں بچانے کے لیے پھر ایک مرتبہ مہاجروں نے قربانی دی. میسوری نے مشرقی پاکستان جنہیں آپ کہتے ہیں ان کو البدر الشمس بنا کر اپنے فوج کے شانہ بشانہ بنگالیوں کے خلاف لڑنے پر مجبور کیا. جماعت اسلامی ذمہ دار ہے اس کی. اور جب وہاں پر لوگ پاکستان کی افواج کے شانہ بشانہ لڑ رہے تھے، ہم سے کہتے ہیں نا وفاداری یا ہماری حب الوطنی پر شک کرنا، میں کہتا ہوں میسوری نے مشرقی پاکستان ایک ایسی حقیقت ہے وفاداری کے لیے کہ جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. کہ وہ سنیں میں مشرقی پاکستان کے اندر جو لوگ آج بھی ہیں، انہوں نے جب پاکستان کی افواج لڑ رہی تھی ان کا عمل کیا تھا؟ ان کا عمل یہ تھا کہ نہر سے پانی گزر رہا ہے اور اگر کسی فوجی کو پیاس لگی نہیں پہلے ہم کیے گے. ہو سکتا ہے بنگالیوں نے اس میں زہر ملا دیا، اپنی جان خطرے میں ڈال کر پاکستان کی افواج کو محفوظ رکھنے کی کوشش کی. گلی میں سے کسی کو نکلنے نہیں دیتے تھے، پہلے ہم نکلیں گے. ہو سکتا ہے کوئی گھات لگا کے بیٹھا ہو،
ہم پہلے اپنے جوانوں کو محفوظ کریں گے, ہم اپنی جان خطرے پہ ڈالیں گے, اپنے آپ کو ہم ہلاکت میں ڈال دیں گے, لیکن اپنی افواج کو بچائیں گے. یہی عمل تھا نا. اور یہ عمل کیوں تھا؟ کہ پاکستان کو بچانا تھا. نہیں بچا سکے. اپنے تئیں تمام چیزیں کر کے دیکھی, اپنے تئیں اپنی جانیں قربان کر دی. بوڑھا باپ قتل ہو گیا, جوان بھائی قتل ہو گیا, شوہر قتل ہو گیا, خواتین اور بچے بچے. لوگ کہتے ہیں نا کہ جس کو جھولے میں چھوڑ کے آئے تھے, آج اس بچی کی بال سفید ہو گئے, اور آج بھی وہ مشرقی پاکستان کے ان کیمپوں میں پاکستان کا پرچم لگا کر انتظار کرتی ہے کہ کل مجھے اپنے ملک جانے کی کوئی اجازت دے دیں, کل مجھے میرے ملک کے لوگ مجھے بلا لیں. کوئی ہے جو ان کو بلائے, کوئی ہے جو ان کی داد رسی کرے, کوئی پوچھنے جاتا ہے. کسی نے آنے کے لیے کہا کہ ان محسورین مشرقی پاکستان کو واپس لاؤ, سب واپس آ گئے. جنہوں نے جہاد فی سبیل اللہ کیا تھا, جنہوں نے اپنی جانیں بغیر کسی اجرت کے دی تھی, بغیر کسی تنخواہ کے لڑے تھے, وہ آج بھی ریڈ کراس کے کیمپوں میں قسمہ پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں. باقی سب واپس آ گئے. دوسری مرتبہ دھوکہ ہوا ہماری قوم کے ساتھ, دوسری مرتبہ تقسیم کیا ہماری قوم کہ آج وہ لوگ قسمہ پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں. کچھ لوگ آ گئے, اس کے بعد ضیاء الحق کے الفاظ تھے کہ پاکستان میں بھکاریوں کے لیے جگہ نہیں ہے. میں تھا, میرے ساتھ میرے کارکنان تھے, احتجاج کیا, اس لیے کہ دکھ تھا مجھے کہ میری قوم کو بھکاری کہہ رہا ہے. پھر گرفتار کر کے آفاق کو جیل میں ڈال دیا. آفاق کے اس احتجاج کی وجہ یہ تھی کہ آفاق کو اس بات کا دکھ تھا کہ اس پاکستان میں جو لوگ آئے تھے, جنہیں تم کہتے ہم نے تمہیں پناہ دی, اس پاکستان کے اندر تنخواہ دینے کے لیے پیسے نہیں تھے لوگوں کے پاس, کاغذ خریدنے کے لیے پیسے نہیں تھے, کلپ لگانے کے لیے, آلپن خریدنے کے لیے پیسے نہیں تھے. یہ وہی لوگ تھے جو ہجرت کر کے آئے تھے, جنہوں نے تمام ملازمین کی تنخواہوں کا بندوبست بلینک چیک لکھ کے دیا تھا. یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے پاکستان کو چلانے کے لیے قائد اعظم کو سونے میں توڑ کر سونا دیا تھا پاکستان کو. یہی لوگ تھے جنہیں آپ بھکاری کہتے ہیں کہ جنہوں نے والی دکن نے پیسے دیے تھے پاکستان کو چلانے کے لیے, جو آج بھی برطانیہ کے بینکوں کے اندر محفوظ رکھے ہوئے ہیں. اس پاکستان کے اندر جب آپ بہاری کو, جو میری قوم کا حصہ ہیں, آپ بھکاری کہیں گے تو آفاق کا دل تو دکھے گا, غصہ تو ہوگا, احتجاج تو کرے گا. اس لیے کہ آفاق جانتا ہے کہ آفاق کی قوم بھکاری نہیں ہے. آفاق کی قوم نے محنت کر کے, آفاق کی قوم نے اپنی تعلیم کی بنیاد پر, آفاق کی قوم نے اپنے ہنر کی بنیاد پر اس پاکستان کو معاشی طور پر مضبوط کیا ہے. آج اگر کراچی صنعتی شہر ہے تو کراچی کے اندر کسی کو کپڑا بننا آتا تھا, اس کراچی کے اندر مچھروں کی بستی کے علاوہ تھا کیا؟ جب میری قوم کے لوگ اس پاکستان کے اندر ہجرت کر کے آئے تو انہوں نے آ کے یہاں انڈسٹریز لگائی ہیں. اگر آج پاکستان کے اندر صنعتوں کی وجہ سے پیسہ آتا ہے تو میرے بزرگوں کی مرہون منت ہے. تو مجھے دکھ تھا اس بات کا کہ میری قوم کے لوگوں کو ضیاء الحق نے بہاری کیوں کہا. اور میں آج بھی کہتا ہوں کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ لوگ آئیں گے تو تمہیں افغانیوں کی طرح انہیں کھلانا پڑے گا, میں دعویٰ کرتا ہوں کہ آج پاکستان کی گورنمنٹ پاسپورٹ جاری کرے, ہم انہیں لانے کے بندوبست کرتے. خدا کی قسم وہ لوگ آج بھی غیرت مند ہیں, ان ریڈ کراس کے کیمپوں میں رہ کر بھی بھیک نہیں مانگتے, مزدوری کرتے ہیں. تو اس پاکستان میں آ کے جہاں ان کے رشتہ دار آباد ہیں, کیا وہ اپنے لیے روزگار حاصل نہیں کر سکتے؟ اورنگی ٹاؤن کے کتنے لوگ ہیں, اورنگی ٹاؤن صرف مہاجروں کا نہیں ہے, وہ بہاریوں کا نہیں ہے, ظاہر اور لوگ بھی رہتے ہیں, لیکن اورنگی ٹاؤن کے اندر جو میری قوم کے لوگ رہتے ہیں, کتنے لوگ سرکاری ملازمت کرتے ہیں. اورنگی ٹاؤن اس پاکستان کی سب سے بڑی اسمال انڈسٹری کا علاقہ ہے, اس لیے کہ ہماری قوم کے لوگوں نے بھیک مانگنے کی بجائے گھر کے اندر گھریلو صنعتیں لگا کر لاکھوں اور کروڑوں روپے کما لی, اور پاکستان کی گورنمنٹ کو بھی ٹیکس دیتے. تو اگر میری قوم کے لوگ آج اگر وہاں ریڈ کراس کے کیمپوں میں پڑے تو انہیں یہاں آنا چاہیے.